ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لے۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرغوب اور خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گرج کر بولا، اے لوگو، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار سفاک کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ سفاک تھا اور میں بھی سفاک ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفائے ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادہ نبوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئیں، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ حضرت نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدارہ کوفہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا اور پھر گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل پناہ گزیر ہوں ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔